بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غیر منصرف اور منصرف ایک اہم بحث ہے نحو کے اندر، اس کو ہم آج ایک نوٹ کے اندر ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور مکمل بحث کو ذکر کرنا یہاں اس پر کئی اسباق یعنی ممکن ہے لگ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے کچھ ایک نوٹ کے طور پر تمام اسباق کو کچھ نہ کچھ حل کیا ہے، اور بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے عربی عبارت پڑھنے کے لیے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ کلمہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، تبھی اس پر آپ حرکات کو درست طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر شروع میں ہم نے اسباب منع صرف لکھ دیے ہیں کہ اسباب کیا ہیں۔ 9 سبب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ یہ سارے کے سارے اسباب ہیں منع صرف کے، یعنی ان اسباب کے جمع ہونے سے کلمہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ اور اس کو ایک عربی شعر میں یوں کہا گیا: عدل و وصف و تانیث و معرفہ و عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف و وزن فعل وهذا القول تقریب۔ یہ ان کو اس شعر میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں منصرف پھر کیا ہوتا ہے۔ منصرف یہی عام اسم ہوتا ہے جس میں نہ تو اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں، نہ ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ تو اس لحاظ سے اس کو منصرف غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ پھر غیر منصرف کے حکم آپ دیکھیں، حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھی جاتی، ثقل کی وجہ سے ثقیل ہو جاتا ہے کلمہ، کسرہ بھی آپ نہیں پڑھتے، تنوین بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس کے مقابلے میں جب منصرف ہے اس پہ آپ تینوں حرکات پڑھ سکتے ہیں بما تنوین کے۔ تو یہ فرق ہو جائے گا منصرف اور غیر منصرف میں۔ اب آپ دیکھیں اسباب منع صرف میں سے معرفہ ایسا سبب ہے جو کئی اسباب کے ساتھ بطور شرط اور بغیر شرط جمع ہوتا ہے، اور سوائے وصف کے ساتھ معرفہ جمع نہیں ہو سکتا چونکہ وہ ذات مبہم پر ابہام پر دلالت کرنے والا سبب ہے وصف۔ اس کے ساتھ معرفہ جو تعین پہ دلالت کرتا ہے وہ جمع نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جمع ہوتا ہے کہیں بطور شرط اور کہیں بغیر شرط کے۔ اور اسباب اس میں سے معرفہ سے مراد صرف علم ہے۔ معرفہ کی 7 اقسام ہے، یہاں پر جو معرفہ سے مراد ہے وہ صرف علم ہے۔ علمیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے بطور شرط یا بغیر شرط کے۔ تو ترکیب آپ دیکھ رہے ہیں ایک سبب ہے جس سے مراد مرکب منع صرف ہے، اس کے ساتھ جی معرفہ بطور شرط علم جمع ہوتا ہے، یعنی علمیت اس میں بھی شرط ہے۔ منع صرف مرکب مراد ہے، اور اس کے ساتھ جب وہ علم ہوگا تو تب اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے، اور لہٰذا 2 سبب بن جائیں گے، ایک معرفہ اور دوسری ترکیب۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں عجمہ، جس سے مراد عربی زبان کے علاوہ کسی زبان کا علم ہے۔ علمیت کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ 3 حروف میں سے یعنی کہ 3 حروف سے وہ کلمہ زائد ہو، یا اگر 3 حروف والا کلمہ ہے تو درمیان والا پھر کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے، یا تو 3 حروف سے زائد۔ جتنے بھی انبیاء کے نام آتے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، سوائے 6 ناموں کے جو انبیاء کے لیے ذکر ہوتے ہیں بطور منصرف، بقیہ تمام غیر منصرف ہیں، ان میں عجمہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ علم بھی ہوتا ہے۔ اور نوح آپ لے لیں، ہود لے لیں، اور اسی طریقے سے لوط ہو گیا، شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ صالح۔ یہ 6 نام ہیں کہ جو منصرف ہوتے ہیں، بقیہ سب جو ہیں وہ چونکہ عربی زبان کے الفاظ بھی نہیں ہیں، اور ان میں یہ شرط بھی پائی جاتی ہے کہ 3 حروف سے زائد ہیں۔ نوح، لوط اور ہود آپ دیکھیں تو درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اس وجہ سے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ منصرف پڑھتے ہیں، بقیہ سب کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ 3 ہو گئے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ جس اسم کے آخر میں الف و نون زائدتان اسمی ہونے کی صورت میں بھی علم شرط ہے، اور صفتی والی صورت میں شرط یہ ہے کہ مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہ ہو، یعنی آخر میں الف نون زائدتان جب ہوتے ہیں، دونوں الف اور نون زائد ہوتے ہیں، کلمہ کے ساتھ جڑتے ہیں، تو پھر اس میں بھی اگر وہ اسم ہے تو علم شرط ہے، اگر صفت ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہ ہو۔ جیسے عثمان آپ دیکھ لیں، عمران آپ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے آخر میں الف اور نون زائد ہونے کی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اگر اسم ہے تو علم بھی یہاں پر شرط ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تانیث میں بھی علمیت شرط ہے۔ تانیث لفظی بالتا میں تو وجوب تاثیر کے طور پر شرط ہے، یعنی تانیث لفظی بالتا ہو، جیسے طلحہ،
تو اس میں وجوب تاثیر یعنی علم ہو جائے اور تانیث بالتا ہے تو وہ وجوب واجب یعنی کہ وجوباً وہ کیا ہوگا غیر منصرف ہوگا. لیکن تانیث مانوی میں جواز تاثیر کے لیے شرط ہے. وجوب تاثیر کے لیے 3 شرائط میں سے کسی ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے. جواز تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ ہندن ہے مؤنث مانوی ہے لیکن 3 شرائط میں سے کوئی شرط اس میں نہیں پائی جاتی. نہ تو 3 حرفوں سے زائد ہے, نہ درمیان والا متحرک ہے اور نہ کلمہ عجمی ہے. لہذا اس کو آپ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں, منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہندن ایک ایسا کلمہ ہے کہ آپ اسے منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں بوجہ کس کے خفت کے, خفیف ہے, 3 شرائط دوسری نہیں پائی جاتی. اور اسے آپ غیر منصرف بھی پڑھ جاتے ہیں کہ 2 پڑھ سکتے ہیں چونکہ 2 سبب تو موجود ہیں, ایک علم اور دوسری تانیث. اور اس کے بعد وجوب تاثیر کے لیے آپ دیکھیں 3 شرائط میں سے کسی ایک شرط کا ہونا ضروری ہے. یا تو متحرک 3 حرفوں سے زائد ہو جیسے زینب, یا متحرک الاوسط ہو جیسے ساقرہ, یا جو ہے وہ کلمہ عجمی ہو اور تانیث اس میں پائی جائے, علم بھی پایا جائے جیسے ماہ اور جور. آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ عجمی ہے, تانیث بھی ہے, ساتھ علمیت بھی ہے, وجوب تاثیر آ گیا. ان کو آپ کیا پڑھیں گے غیر منصرف پڑھنا پھر واجب ہو جائے گا. تانیث بالالف اور تانیث بالالف میں ایک سبب 2 کے قائم مقام ہوتا ہے, یعنی مؤنث جو الف مکسورہ الف ممدودہ کے ساتھ تانیث جہاں پائی جائے. جیسا کہ جمع منتہی الجموع میں بھی ایک سبب 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. جمع سے مراد یہاں پر جمع منتہی الجموع ہے جس میں الف جمع کے بعد یا تو 3 حروف ہوں, درمیان والا ساکن مصابیح, یا 2 حرف ہوں مساجد, یا 1 حرف مشدد دواب. تو اس میں کیا پڑھیں گے آپ ایک سبب 2 کے قائم مقام. تو ایک سبب 2 کے قائم مقام یا تو تانیث بالالف میں ہے یا جمع منتہی الجموع میں. وزن فعل سے مراد وہ اسم ہے کہ فعل والا وزن رکھے یا اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف ہو تو وزن فعل اس میں حل ہو جائے گا. اور وصف سے مراد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذات مبہم پر دلالت کرے تو اس سے مراد کیا ہے, وصف عالمیت اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں عدل ہے جو اپنی اصلی شکل سے اصل سے نکل کر دوسری صورت اپنا لے, چاہے عدل تحقیقی ہو یا تقدیری ہو. یعنی کلمہ کے اپنے اصلی شکل سے نکل کر دوسرے میں چلے جانا جو ہے بغیر صرفی قاعدے کے اس کو عدل کہتے ہیں. پھر اس کی 2 قسمیں, عدل تحقیقی, عدل تقدیری. عدل تحقیقی کو آپ یوں سمجھیں, عدل تحقیقی سے کہتے ہیں کہ کلمہ کا غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ معدول عنہ کے وجود پر کوئی خارجی دلیل بھی ہو. کلمہ غیر منصرف پڑھ رہے ہیں آپ تو جہاں سے وہ کلمہ نکل کے آیا ہے معدول عنہ ہو, جہاں پہ وہ عدل یعنی کہ تبدیل ہو کے جا رہا ہے, اس کو معدول عنہ کے وجود کے علاوہ کوئی اور دلیل بھی اس میں موجود ہو تو یہ عدل تحقیقی ہوگا. جیسے سلاس, مسرس, اخر, جمعہ آپ پڑھیں گے. اور اگر یہ موجود نہ ہو, کلمہ کے غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ معدول عنہ کے وجود پر خارجی دلیل نہ ہو تو اس کو پھر آپ کیا پڑھیں گے, عدل تقدیری پڑھیں گے. اس کو عدل تقدیری کہیں گے. جیسے عمر, اس کی یہ عامر سے آیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک سبب تو عالم ہے, دوسرا کوئی سبب موجود نہیں ہے, پڑھا جو ہے اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے تو ہم یہی مان لیں گے کہ اس میں یہ عامر سے معدول ہو گیا ہے. تو معدول عنہ کے وجود پر کوئی خارجی دلیل موجود نہیں ہے, لہٰذا یہ عدل تقدیری ہے. تو یہ کچھ اسباب ہیں, اسباب من صرف کے لحاظ سے بحث ہے, اس کو آپ ضرور یاد رکھیں. اور مزید تحقیق کے لیے بڑی کتابوں میں آپ کو اس کے اسباب مل جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا آمین و ناصر.